ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج انشاءاللہ اور آج نمبر بھی چلا ہوا ہے، سفر پہلے سفر کی اشارہ شروع کریں گے اور جولائی کی آسانی لگے گی اپنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. حضرات پہلے الفاظ کو فرمائے وہ سب لوگ، یہ اس میں اشاروں میں سے ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے، وہ سب لوگ علی ہدی من ربہم، ہدایت پر گامزن ہیں، وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے۔ وہ جن لوگوں کی بات مجھے پڑھی ہے ان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، اشارہ اس کی بات ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی سب لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی بے شک ہے، الذین وہ سب لوگ، کفروا بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے ان لوگوں کا، انذرتہم یہ محترم قوم کو ڈرائے، ہم لم تنذرہم یا تم کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں، اتنے بے اثر ہیں اور بیکار ہے ان کی زندگی، جو بھی حالات پیدا ہوں ایمان لانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں۔ ختم اللہ، ختم فعل لگا فاعل مہر کر دی ہے، ٹھپا لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، علی کا معنی ہے قلب کی جمع قلوب ہے، ان کے دلوں پر ٹھپے لگ گئے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا، وعلی ابصارہم، اور اوپر ان کی آنکھوں، بصر ان کی جمع ابصار، ہم سے میں نے وہ سب لوگ ہیں، ان سب کی آنکھوں پر اشارہ ہوتا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عظیم صفت ہے عذاب ان کی، ایسا عذاب بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ساری باتیں غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، پھر اور بڑھنے کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ،
من کا معنی سے ہے، ناس کا معنی لوگ، یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں یقول جو یہ کہتا ہے، ایک گروہ لوگ، گروپ، جماعت، آمنا جو بھی یہ جمع لفظ ہے، اس میں ایک بندے کی بات ہوگی، اس میں کچھ دولہ، گروہ، جماعت، وفد، جو کہتے ہیں آمنا، یہ جمع مسلم کا سیغہ ہے، آمن تو آمنا، میں ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان۔ وہ گروہ یا لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ صفات اور اس کی الوہیت پر ہمارا ایمان، وہ بالیوم، اور اس دن کے ساتھ، الآخر جو آخرت کے، یعنی آخر یہ شرط ہے یوم کی، جو آخری دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، اس پر وہ کیا ہے کہتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان کی بات ہو رہی ہے اللہ پر، اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وواہم بے موقوف نہیں ہے، یہ نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے، ہم نے وہ سب، اور نہیں ہے وہ مومن ایمان لانے والے، ایمان والے نہیں ہیں جی، کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی غلام کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ خالقون، اللہ کوشش کرتے ہیں دغا بازی کرنے کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو دغا کو دے سکتا ہے، ان کے گمان کے مطابق ہے، وہ دغا دے رہے، دھوکہ دے رہے، دھوکے بازی، فرار بازی ہم کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے ذہن میں یہ بات، والذین آمنوا، یعنی وہ اللہ سے دھوکہ بازی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، والذین وعدنا، الذین وعدنا، اور الذین، اور وہ لوگ آمنا جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکے بازی کرتے ہیں اور ہمیں ایمان کے ساتھ بھی، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے رہے، یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، جو کر سکتے الا انفسهم، مگر ان کی جانوں کو دھوکہ دے، بس میں وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لوگوں سے کہہ رہا کہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے کو دھوکہ دیا، لوگوں کو ایک آدمی زکات نہیں دیتا، لیکن لوگوں کے سامنے زیادہ ہے کہ زکات دی ہے، تو دھوکہ کس کو دیا؟ اپنے آپ، تو ارشاد ہوتا ہے وما یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو شعور اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے دھوکہ کس کو دیا، فی قلوب قلب، جمع قلوب ہے، ان کے دلوں میں مرض، بیماری، یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری، حسد، بغض، عداوت، کفر، جہالت، یہ بیماری، فزادہم اللہ، رسول کو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے مرض، یہ جو حسد کی، بغض کی، کفر کی، جہالت کی، شرارت کی، بتوں کی زندگی کی، اس بیماری میں اللہ نے اور زیادہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے یہ عذاب علیم، عذاب کی یہ صفت ہے، علیم دردناک، عذاب تو ہوگا لیکن بڑا درد، کیوں ایسے ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، اس بات کی جو وہ جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کو، رسول کو، دعوت کو، سچائی کو، حقانیت کو، ساتھ کو جھٹلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے، آج کو نہیں، بات واضح ہو جانے کے بعد وہ پہاڑی سمجھ نہیں ہو، پہاڑ سے کی کرے گا، جب بات واضح ہو گئی ہے تو ٹکرے مارتے پھرتے ہیں لوگ، اللہ کی بات کو چھوڑ کے، رسول کی بات کو چھوڑ کے، وہ موجوں کی پیری فقیری کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان پیروں نے، فقیروں نے اور ان اولیاء نے ہمیں نجات دینا ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے کہ قیامت میں انبیاء کہتے ہیں اللہ مجھے نفسی، اللہ میری جان کو بچا، اللہ مجھے معاف کر، وہ پیری فقیری اور دوسرے تیسرے کے لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کیا اس کے باہر جو اس مسئلے میں بہت بڑا ہے۔ حضرات، ہم نے چند صفتیں پڑھی ہیں متقین کی، یعنی جو کہنا کہ ہدل للمتقین پڑھا ہم نے، یہ ہدایت اور رہنمائی، منزل مقصود کو پہنچانا ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے مقصد، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے اور اللہ کی منہیات سے روکے،
کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ کہنا تو آسان ہے، ذرا تشریح بیان بھی کہ بندہ تو کرتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کیا بیان؟ عوامر کا معنی ہے اللہ کے حکم، فرامین وہ عوامر ہیں جو اللہ کے حکم ہے اس کو مانے، لیکن منہیات جن سے اللہ روکا ہے، جو اللہ نے جو حکم دے رکھے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور منہیات جن جن سے اللہ روکا ہے روکتا ہے۔ یہ وہ تو کہ اولیاء لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کو نہیں مانتے، خاص طور پر اعتراض ہے جی واقعی ولیوں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں کیوں نہیں مانتے؟ قرآن سے میں لکھ رہا ہوں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ توجہ کرنا، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف و خطر نہیں ہے، لیکن ہوتے کون ہیں؟ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، توجہ کرنا۔ ولی کی نشانی کوئی پگڑی، کوئی ڈنڈا، کوئی ٹوپی، کوئی رنگت بیان میں فرمائی۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ پر رسول پر ایمان لائے ہیں اور وہ متقی ہیں۔ وہ ریڑھی بان بھی ہو سکتا ہے، مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وزیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے، چودھری بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف اس کے اندر ہو ایمان، تقوی، اور کیا ہے یتقون، آمنوا وکانوا یتقون۔ یتقون کیا معنی ہے؟ پرہیزگار کلمہ ہے، اللہ کے اوامر کا عمل کرتا ہے، اللہ کی منہیات سے رکتا ہے، نہ وہ اللہ کا کہنا مانتا ہے، جو اللہ کا کرے نہ وہ کرتا ہے، جس سے اللہ روکے نہ روکتا ہے۔ وہ ولی بنے، وہ دعویٰ اولیاء کا کرے، وہ پیری فقیری کی لائن پہ چڑھے، کوئی شاید بنا سے کٹے بنا سے۔ میں نہیں کہہ رہا قرآن کی بولی میں، اسی لیے ترجمہ پڑھنا، اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے ترجمہ کرنا چھوڑ دیں، قرآن و حدیث نے جو ترجمہ کیا اس کو فالو کریں تاکہ ہماری زندگی میں خوبصورت انقلاب آ سکے۔ اگر بات ہی نہیں مانی جو شادی سی بات ہے، کوئی بندہ رسول پاک کی حدیث کو نہیں مانتا لیکن کہتا ہے کہ میں امام صاحب کی بات کو مانتا ہوں، خود فیصلہ کرو کہ رسول کو ماننا نہیں اپنے کو نہ کرے، اس کی کلندری کیا کر رہی ہے؟ مانے اللہ کو، مانے رسول پاک کو، مانے سید الانبیاء کے اخلاق، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان لائے، تو کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا مانگے یہاں تک اہل ایمان اور متقین کی صفتیں بیان ہیں۔ ان الذین کفروا من المؤمنین، اینٹی گروپ ہے متقین کا مومنین، وہ کافر ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ بتوں کے سورج چاند کے پجاری ہیں، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان الذین کفروا، جو کافر ہیں اس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، طاہریہ بھی ہیں۔ میں نے ٹول کا کو سنوں کیونکہ تسلی ہوگی نا کہ مجھے امام تیمیہ جو تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، کئی بزرگوں کی بات ہوتی ہے، طاہریہ کا مقابلہ ہو گیا، مناظرہ کرتے ہیں۔ طاہریہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں، آٹومیٹک سب، یعنی خالق کوئی نہیں، حالانکہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر فعل کا فاعل ہے۔ یہ جو آپ کو آواز آئی ہے یہ میں نے مارا تعلیم میں بجا ہے، تو مارنے والا یہ عمل ہو، یہ فعل ہے، تو ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، مارنے والا ہوتا ہے تو وہ آواز آئے گی۔ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دو ہاتھوں سے بجتی، کہتے ہو اچھا۔ دہریہ لوگ جو ہیں ان کا آٹومیٹک سسٹم ہے سارا، کرنے والا بنانے والا نہیں۔ تو کتاب و سنت کا جو مسئلہ ہے یا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ہر کام کا ہر فعل کا بنانے والا، زمین کا، آسمان کا، انسان کا، انسان کو دین کا، بڑی خوشی کا، بڑی دل کا، میری طرف دیکھے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، ہمارے پاس میری طرف دیکھے۔ اب وہ دن مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، جو صاحب ہے کتاب و سنت کی تعلیمات میں
مان تھا وہ لیٹ آئے، وہ لیٹ آئے، ابوال کلام کا نام ہی لے لو، اب وہ دوسرا کلندر آ گیا، کہتے ہیں کہ مولوی نسل تاریخ کہنا ہے مولوی نسل، مولوی نہیں نسل کبھی مولوی میں مطالعہ کر رہے ہیں، حکم مار دیں، کبھی مطالبہ کر دیں میں اتنا، کبھی مطالبہ کر دیں میں مٹھائی کھواؤ، روٹی کھواؤ، انشاءاللہ کوئی نہیں ملے گا، اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اب وہ آگے کہنے لگے یار تجھے لیٹ آئے ہو، کہنے لگا جی لیٹ کیا آنا تھی، میں ڈیم کو پار ہونا تھی، اتنے کشتی کو نہیں تھی، اتنے سواری کو نہیں تھی، پھر میں اچانک دیکھا اسے درخت کٹنا شروع، تے درخت میں پھٹے بننے شروع، تے پھٹے کی کشتی بننی شروع، تے کشتی تے بہ کے میں آ گیا، کوئی داڑیا کہنا ہوں کبھی درخت کٹنا بغیر کٹیا جا سکتا ہے جی نہیں، تے کٹے جوڑنے والوں کو بغیر جوڑ سکتا ہے نہیں، کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں جا سکتا نہیں، مولوی جھوٹ بول رہے ہیں چکر کہتا ہے، اگر درخت نہیں کٹ سکتا، پھٹے نہیں چل سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، چل نہیں سکتی، مامے کا بتاؤ یہ ساری بہنیں ویسے بن گئی، اسلام بنانے والا ہے اور اسلام بنانے والا ہے، لیکن بوتی کو بھی بنانے والا تو سب سے بری ہے، داریہ بھارت ہو، یہ ترجمہ مسلی بات ہے، یہ دلائل، یہ مسائل، یہ علم آپ کے پاس آنا چاہیے، بید ہی مالکوت کل شیء، میرے رب نے ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں صرف اس طرح نہیں ہے کہ مٹھی میں پکڑا ہوا، فرمایا یہ ہے کہ میرے اختیارات میں ہے، میں جانتا ہوں درختوں کے پتے کتنے ہیں، میاں حسین صاحب اس کلندر سے لے کر تمام کی داڑھی میں بال کتنے ہیں، ٹینڈ سے لے کر سارا جتنا سسٹم ہے ان کے لیلے بکرے کے بال پر چتور گائے میں بال کتنے ہیں، پندرہ سپنا بیلیے کی داڑھی ساری کائنات کے وہ جتنے حیوانات ہیں ان کی جسم پر جو بال ہے اللہ پر، اللہ فرماتے ہیں میرے سم کی طرح سرسوں کے دانے کتنے ہیں، رائی کے دانے کتنے ہیں، مسور کے دانے کتنے ہیں، کمل کے دانے کتنے ہیں، یہ سارے موٹ اور ماش کے دانے کتنے ہیں، پھر اشارہ ہوتا ہے کہ پانی کے قطرے کتنے دانے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پتے ہرے کتنے ہیں، خشک کتنے ہیں، اور جو یہ رب جانتا ہوں کہنا اس کا یہ کام ہے کہ تیرے خیالات، تیرے تصورات، تیرے ہیر تیرے محسوسات کو نہیں جانتا، جانتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، کتاب و سنت کو نہیں مانتے، امام الانبیاء کو نہیں مانتے، ان پر برابر سناؤ نہ سناؤ، درد دو، خطبہ دو، حدیث رہو، بخاری رہو، قرآن کے اندر وہ کلندر اسی طرح، یعنی فائدہ نہیں ہو، اس کا قطن مطلب نہیں 10 منٹ مان کرنا، قطن اس کا مطلب نہیں ہے کو سمجھانا مان کرنا، تو سمجھاؤ پیٹرن بدل کے سمجھاؤ، لیکن فیصلہ اللہ نے سنا ہے کہ اتنے بدتمیز ہیں، اتنے نالائق ہیں، اتنے بیکار ان کی زندگی کا معیار ہے، جو ورزی کرتے رہو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، اللہ کو، عظمت کو، رسول پاک کی سچائی کو، قرآن کی حقانیت کو ماننے والے، کیوں ایسے ہے؟ ختم اللہ علیہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے موت کر دی، جس کے دل پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، کانوں پہ ٹھپا لگ گیا، آنکھوں بھی پتلے کرے گا، نہ سنتا ہو، اگر نہ دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، وہ ہدایت کی سراغ کریں، وہ سارے کلندر ارشاد فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم، قلبوں کی جگہ قلوب ہے، وعلی سمعہم، دلوں کے ٹھپا ہے، کانوں پہ بھی ٹھپے لگے ہوئے ہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ بصر کی جگہ ابصار ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اکھاں سے پردے، منہ سے ٹھپے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمائے سے آگے بڑھ جانے والوں کی بڑا عذاب،
جس کو میرے اللہ نے بڑا جان کر کتنا بڑا ومن الناس. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے منافقوں، پہلے متقین کی، پھر کافروں کی. اب دو نمبری کرنے والے نہ ادھر کے رہے خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے. نہیں پتہ چلتا ساری زندگی کے مومن ہے، نہیں پتہ چلتا ساری زندگی کے مومن کافر ہے، نہیں پتہ چلتا یہ سجن ہے، نہیں پتہ چلتا یہ دشمن ہے. وہ وچلا سسٹم وچلی کا تو ضرور لوگ کے لیے حاجی مولوی صاحب ماندر کہ وچلی کا ٹھیکہ کس کو ہے؟ اللہ رسول نے معلومات نہیں کرنی. الحلال و بین والحرام بین. ان میں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. وبینہم امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشکوک ہیں. امام نے فرمایا بچے کا بہت حرام سے بھی بچے، مشکوک سے بھی بچے. سیدھی سادی بات ہے. اب اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ توجہ کریں. اب یہ منافقین کی بات ہے. بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں آمنا باللہ اور سی پکے مسلمان وہ کلمہ شہادت میں مردوں کو پڑھانا ہے. زندگی میں کچھ نہیں کیا، مردے کو پڑھانا ہے. میں یہ تو نہیں کلمہ شہادت کس کو پڑھا رہے پچھلوں کو پڑھا رہے ہو یا مر گئے اس کو پڑھا رہے ہو یا عام ظاہر کر رہے ہو جی اسی بھی آئے تو آمن نہ بھی آ رہا ہے. میرا تو خیال یہی ہے ثابت کرنے کی شیرو یا آ رہے بھائی تو آمن نہ بھی آ رہا ہے. نماز نہیں پڑھنی، نماز جنازہ سے ڈال. پورے ملک سے 3 بندے نماز جنازہ پڑھنے کی نماز فرض کفایہ ہے، فارغ ہو جائیں گے سارے. لیکن نماز جس نہیں پڑھی ہر بندے کو پوچھا جائے گا وہ اپنی شکل میں نماز نہیں پڑھی. روٹی لڈو کھاتے ہو، پپیتا بھی کھاتے ہو، گرما میں میٹھا تلاش کر کھاتے ہو، میٹھے لب لب کے ٹوس لے نماز نہیں پڑھتے چھترا دے آتے ہو. غصہ نہیں کرنا کیونکہ تھے کام چلنا سارا. ومن الناس من یقول آمنا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر رسول پر بخاری پر مسلم شریف پر بھی ہمارا ایمان نہیں گزرا. اللہ اکبر. وبالیوم الاخر، آخرت کا جو دن ہے اس پر بھی کہتے ہیں ہمارا ایمان. ارشاد ربانی وبا مومن کو نہ اللہ پر نہ آخرت پر ایمان ویسے پکڑے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن ایماندار وہ نہیں. کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گویا کہ کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دیں. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہیں. کوشش ہے ان کی دھوکہ دہی کی کہ اللہ کو والذین آمنوا ایمان کو دھوکہ ہے، استادوں کو دھوکہ لگ جائے. وہ جی تو ادب کا اللہ ادب نہیں کرتے، وہ صاف ہیں، نافرمان ہیں، بے ادب ہیں، مخالف ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن وہ ثابت کر دیں بڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھا دیا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اہل ایمان کو دھوکہ دے گی ان کو کیا نقصان ہوگا، اپنا بیڑا گرک ہے. جس طرح آتا ہے نا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پہ ظلم کیا اپنی جانوں پہ ظلم. ارشاد ہوتا ہے وما یشعرون، لیکن ان کو شعور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دے کس کو. فرض کریں ایک بچہ والدین سے یونیفارم اچھی لیتا ہے، خرچہ اچھا لیتا ہے، ناشتہ پر وقت کرواتا ہے، یونیفارم شوز یہ وہ جرابیں ٹائیاں بستے، اکیڈمی نہیں جاتا، برگر کھاتا ہے، کشت کھاتا ہے، پھرتا ہے. تو کیا سمجھتے ہو ابے کو دھوکہ دے؟ اس بد نصیب نے اپنے آپ کو، اس بد نصیب نے اپنی زندگی میں خود پانی پھیرا ہے. ابا کتنا معصوم اور کتنا خیر خواہ ہے جس نے غلامی کر کے نوکریاں کر کے ٹوکریاں اٹھا کے اپنا پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنی اولاد کے لیے سارے کام کیے. تو بعد میں مجھے یاد ہے تو ایسا میں ایک مثال سنا. میرے بھائی الحمدللہ خاندان کے چودھری لوگ، چودھری میں پتہ ہے پہلے کیا تھا. ایک مراسی تھا وہ ملازمت کرتا تھا، ظاہر بڑی عمر کا تھا لیکن ادب کے ساتھ ادب کا یہ گل سنا جی سناؤ.
سننے والی بات ہے ساری اس دور بیبے کی دو پرونٹے دیسی گھیو میں پکاندے سن ایک میں کھاندا سا تے ایک میں بن کے دیندے سن پترا سکولے جا دو دیسی گھیو دے پرونٹے تے میں ایک کھا لیندا سا ایک بن لیندا سا تے سکولے نہیں سن جاندا سکھاں اور ہندوؤں نال یار سن پھیڑ کے آ جاندا ہاں تے بیبے نوں دیندا سا تو کھا اگر میں ایک دو جماعتیں پڑھی ہوں نا اج میں 4 دن دی بہتر نہ کھانا اللہ کی قسم ہے میں نے چھوٹے موٹے الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہوگا وہ دوسرا نہیں اگر میں ایک دو جماعتیں پڑھی ہیں آج میں 24 ڈیرے تے نہ کوئی بہتر نہ کھانا میں نے ماں نوں بھی دھوکا دیتا ہے اپنے آج اس بندے نے یہ عمل کیا ہے اس نے شدت کھانے سریان اور اس کو بچانے والا یہی مسئلہ ہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آیا فی قلوب مرض ان کے دل میں حسد بغض شرک نفاق کی بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے صرف یہ کے بعد بیماری عام بنا مرض بڑھتا گیا جو دوا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کی دردناک عذاب ہوگا بما كانوا يكسبون اس کے سبب جو وہ چروایا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بد نصیبی سے محفوظ رکھے اس توانگی سے اس منافقت سے اس بدتمیزی سے اللہ مجھے اللہ کو محفوظ رکھے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے سریاں کھل کے اللہ کی بات رسول کی بات سیرت پاک اور اخلاقیات معاملات ایمانیات اور جو اخلاقیات ہیں ان تمام کو سن کر سمجھ کر اللہ اس کے مطابق توفیق دے اولئک علی ہدی من ربہم سب لوگ متقین جن کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہدایت پر گامزن ہیں اور وہ ہدایت ان کے رب کی طرف سے ہے جو بیان ہوئی ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سب وہ لوگ کامیاب ہونے والے فلاح پانے ان الذین کفروا بے شک لوگ کافر ہوئے کفر کے جنہوں سواء علیہم ان پہ برابر ہے اندر تم آپ ان کو ڈرائیں ہم لم تنذر یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں ختم اللہ مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہم دلوں پہ وعلی سمعہم ان کے کانوں پہ وعلی ابصارہم کی آنکھوں پر بشارت کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا وَمِنَ النَّاسِ یہاں سے منافقوں کی بات شروع ہوئی ہے بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور بالیوم الآخر